من قلت مولا فهذا لي المولى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. من کنت مولاہ فعلی مولاہ. احباب گرامی، میرے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا جو ولایت کا اعلان میرے نبی کریم علیہ السلام نے غدیر کے مقام پہ کیا ہے، اس پہ محدثین نے اس کو کئی طرق سے اس حدیث پاک کو جمع کیا اپنی اپنی کتب میں، وہ امام نسائی ہوں دیگر ہوں. میں ان تمام ساری تحقیق کا جو خلاصہ ہے، اس کی جو سمری ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، ساری تحقیق کا علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کو اسن المطالب میں لے کے آئے ہیں، اس حوالہ سے بس عرض کر دوں مختصراً. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالرحبۃ، یہ ایک کھلا میدان تھا مقام رحبہ، وہاں پر حضرت علی علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ جمع تھے. تو آپ نے فرمایا ینشد الناس من سمع النبی یقول من کنت مولاه فعلی مولا. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے یہ بات کہتا ہوں کہ تم میں وہ کون بندہ ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سنا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے میرے بارے میں جو فرمایا تھا من کنت مولاه فعلی مولا، اور پھر پوری عبارت ہی اللہم وال من والہ وعاد من عاداہ. یہ جب حضرت مولا علی علیہ السلام نے اس کا سوال کیا تو سبحان اللہ، دیکھیے صحابی تو ایک بھی اگر صحیح ہمیں کوئی روایت مل جائے کسی صحابی سے تو اس کا درجہ ہی بہت بڑا ہوتا ہے. فقام 12 بدریا، تو 12 بدری صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس مجمع میں. فشاہدوا انہم سمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے وہاں پر گواہی دی کہ ہم نے خود رسول کریم علیہ السلام سے سنا یقول ذالکا، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا جو سمری اور خلاصہ ہے، ھذا حدیث حسن من ھذا الوجہ. اس ترک حدیث کے حوالہ سے جو میں نے بیان کیا ہے، یہ حدیث پاک حسن درجے کی حدیث ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں صحیح من وجوہ کثیرۃ، اور بہت ساری جو وجوہ ہیں اس اعتبار سے یہ حدیث پاک صحیح کا درجہ بھی رکھتی ہے. دیگر طرق سے انہوں نے اپنا یہاں بیان کیا. والتواتر عن امیر المؤمنین علی علیہ السلام، اور حضرت علی علیہ السلام سے جس طرق سے روایت ہوئی ہے یہ حدیث پاک تو وہ متواتر درجے کا حیثیت رکھتی ہے. وہوا متواتر ایضا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث پاک، یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو بزرگ ہیں انہوں نے اس کو درجہ تواتر کے اعتبار سے کہ ایک طرق سے جو نبی کریم علیہ السلام کی ہم اس کے ساتھ نسبت کرتے ہیں تو یہ متواتر حدیث پاک ہے. تو میرا ایک سوال ہے، علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، اصول حدیث رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ متواتر حدیث کا جو منکر ہو جائے اس کا درجہ کیا ہے. متواتر حدیث وہی ہوتی ہے کہ ایک جماعت راویوں کی اس ایسی جماعت ہو کہ جن کا شرعن اور عقلاً جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہو، ممکن نہ ہو، اور پھر ان سے اگلی جماعت بھی ایسی ہو، اور پھر اول سے آخر تک ایسی جماعت جس روایت کو، جس حدیث کو روایت کرے، جس بات کو، اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر. تو حدیث متواتر کا انکار کرنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے. تو اس حدیث پاک کا انکار کرنے والا اپنے ایمان کی فکر کرے. اور یاد رکھیے گا یہ حدیث پاک مسند ابی یعلا، زوائد عبداللہ بن احمد بن حنبل، المعجم الکبیر، البدایہ والنہایہ، مسند امام احمد بن حنبل، مجمع الزوائد، البحر الزخار، کشف الاستار عن زوائد البزاز، یہ ہماری اہل سنت کی کتب ہیں. اس کے علاوہ امام نسائی نے تو اس پہ بہت باب لکھا، اور جو مبشرہ کے فضائل و مناقب میں جو حدیث کتاب لکھی ہے علامہ طبری نے، اس میں اس حدیث پاک کو مختلف طرق سے لے کے آئے، کئی ایک طرق بیان کی اس کے. اور آخر پہ میں عرض کروں گا یہ تو وہ صحابی تھے نا جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کی گواہی دی، اور وہاں ہی 3 لوگ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی صحابی، لیکن انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی اس فضیلت کو چھپایا
اور یہاں پر لکھا ہے البدایہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البدایہ والنہایہ میں، اور یہاں یہ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب میں یہ آیا ہے کہ ہوا پھر وہاں پر کیا۔ حضرت امام طبرانی نے حضرت زید بن ارقم سے یہ روایت بیان کی، اور علامہ ابن عساکر نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے یہ روایت بیان کی۔ وقاتم قوما، پھر وہاں بیٹھے ہوئے 3 لوگ تھے، قوم، ایک چند لوگوں نے اس کو چھپایا اس فضیلت کو، فما فنو من الدنیا، پھر ان کے لیے مولا علی علیہ السلام نے جب بدعا کی کہ تم نے حق کو چھپایا ہے، فرمایا وہ دنیا سے گئے نہیں، حتی عمو و برسو، نبینا ہو گئے اور برس یعنی کوڑ کی مرض کا شکار ہو گئے۔ اس لیے احباب گرامی پتہ چلا کہ جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی فضیلت کو ظاہر کرے، میرا رب اس کو آشکار کر دیتا ہے اور عزتیں عطا فرماتا ہے، اور جو مولا کی فضیلتوں کو چھپا جائے اللہ رب العالمین اس کو سزا دیتا ہے۔ تو آج بھی وہ قانون جاری و ساری ہے، ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، ان کے دل میں کوڑ کا مرض چل جاتا ہے جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو چھپاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات مولا علی علیہ السلام مولا ہے، اگر اس کا معنی دوستی ہے تو پھر یہ ایک پیغام ہے، دوست وہ ہوتا ہے جو وفادار ہو۔ میں کہتا ہوں کم از کم اس کا معنی اگر دوستی ہو تو دوست کا مطلب ہوتا ہے وفادار ہو۔ تو یہ حدیث متواتر ہمیں بتاتی ہے کہ جو وفاداری کا مرکز مولا علی علیہ السلام کو بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ امت وفا کے پوائنٹ پہ جہاں جمع ہو سکے وہ ولایت علی علیہ السلام ہے، وہ محبت علی علیہ السلام ہے، مودت علی علیہ السلام ہے۔ تو یہ ایک جمعیت کا مرکز ہے حضرت علی کی ذات، وحدت کا مرکز ہے امت کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی ذات، اور جمع ہونے اور اکٹھ کا مرکز ہے حضرت علی علیہ السلام کی ذات۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک پوائنٹ ایسا بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ ساری امت اس پوائنٹ پہ جمع ہو جائے، وہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان تھا، مولا علی علیہ السلام کی دوستی کا اعلان تھا، حضرت علی علیہ السلام کی روحانی جانشینی کا اعلان تھا۔ اس لیے احباب گرامی اللہ پاک ہمیں مولا علی علیہ السلام کی فضیلتوں پر اسی طرح دل و جان سے نثار ہوتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔